چارلی ہیبڈو نے یہ جو سازش کی تھی، میں اس کو انٹلیکچوئل ٹیررزم کہتا ہوں۔ وہ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں جو خاکے بنا رہے مسلمانوں کی جو عزت اور وقار ہے، ان کے ہمارے دین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ میری غیر مسلم پوری دنیا سے بھی یہ میری بڑی ریکویسٹ ہے، جہاں جہاں میری آواز پہنچے، خدا کے لیے یہ ٹیررزم بند کریں۔ جو مجرم ہے ان کو سزا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فصول ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور بارگاہ رسالت مآب کے آداب جو ہیں وہ ہمیں قرآن نے بھی سکھائے، حدیث نے بھی سکھائے، اور اسلام کی ساری بنیاد اس کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ادب اور احترام ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو اسلام تو ویسے اسلام کی بنیاد، اور کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دین اسلام بنیادی طور پر دین عمل ہے۔ دین اسلام یہ وہ دین ہے جو ساری دنیا میں امن، چین اور راحت کا پیغام دیتا ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے حقوق جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں دیے، وہ دنیا کا کوئی آئین اور قانون آج تک نہیں دے سکتا، اور دنیا اس سے باہر نکل بھی نہیں سکتی۔ لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ آج کل جس طرح کی 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ان کے دلوں کے اوپر جس طرح کوئی خنجر اور چھریاں چلائی جا رہی ہیں، ان کے زخموں پر نمک چھڑا جا رہا ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے یورپ کو کہ دنیا کے تمام موجودہ آئین، میں قانون کا ایک طالب علم ہوں، dignity of man is a fundamental right which cannot be suspended or taken away in any circumstances۔ یہ جو بنیادی حقوق ہے، ڈگنیٹی آف مین جو ہے، انسان کا جو احترام اور عزت ہے، یہ ایک بنیادی حقوق ہے اور سب سے اہم حق ہے جو کسی صورت میں، جنگ کی صورت میں بھی جو ہے وہ سسپینڈ نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمانوں کی جو عزت اور وقار ہے، ان کے ہمارے دین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، اور جب تک ہم اس بات کو نہ سمجھیں اور کوئی مسلمان جو ہے وہ اگر اس میں ذرا سا بھی فرق کرے تو وہ دار اسلام میں نہیں رہتا۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور حرمت اور ان کا مقام ہے، اس کا تحفظ مسلمانوں کا ہر صورت کرنا ہے۔ اب یہ دنیا ماڈرن دنیا ہے، یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہولوکوسٹ کا نام لیا جائے تو وہ ایک جرم ہے، اور اس لیے کہ وہ جو یہودی لوگ ہیں، جو جوز ہیں، ان کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہود تعداد میں جو ہے وہ چند کروڑ ہیں، جہاں مسلمان جبکہ 1.5 ارب ہیں، اور ان کی وہ محبوب ترین شخصیت جو انہیں اپنی جانوں سے، اولادوں سے، مال سے، ہر شے سے بڑھ کے عزیز ہے، ان کی جب شان میں گستاخی ہوتی ہے، جب ان کو when you vilify the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک وہ لوگ دہشت گردی کرتے ہیں جو خاکے بنا رہے ہیں۔ چارلی ہیبڈو نے یہ جو سازش کی تھی، میں اس کو انٹلیکچوئل ٹیررزم کہتا ہوں، یہ جو کارٹون بنائے، اور پھر فرانسیسی جو صدر ہے میکرون، ان کو خیال ہونا چاہیے تھا، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اور ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک محبوب ترین 1.5 ارب لوگوں کی جو شخصیت ہے، ان کے بارے میں وہ اس طرح کے آرڈر کرے کہ جی سرکاری عمارات میں ان کے کارٹون لگائے جائیں، تو یہ کہاں کا، یہ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جہالت کی ایک قسم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس وقت دنیا کو امن کی ضرورت ہے، دنیا تڑپ رہی ہے امن کے لیے، اور اسلام وہ مذہب ہے جو ساری دنیا کو امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جو کسی جانور پرندے پہ ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اس سے بھی بڑھ کے ایک بات میں بتاؤں، دنیا کے کسی قانون آئین میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بولے کتے کو اگر تم مارو تو اس کے بھی تم ٹکڑے نہیں کر سکتے، اس کو بھی تم جو ہے وہ ہلاک تو کر سکتے ہو لیکن تم اس کے ٹکڑے نہیں کر سکتے، وہاں بھی ایک حد مقرر۔ اور انسانی جان کے بارے میں تو قرآن کا اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے
کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اب لوگ اس طرح آپ پرووکیٹ جب لوگوں کو کریں گے تو مجرم وہ ہے جو لوگوں کو اس نہج پہ لے آتا ہے ذہنی طور پہ. ان کو اتنا ٹارچر اتنا کیا جائے, ان کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ کوئی جرم کرنے پہ آمادہ ہو جائے. تو اس لیے میری تمام مسلمانوں سے تو وہ ہیں ہی ہیں, لیکن میری غیر مسلم پوری دنیا سے بھی یہ میری بڑی ریکویسٹ ہے, جہاں جہاں میری آواز پہنچے, خدا کے لیے یہ ٹیررزم بند کریں. یہ ٹیررزم ہے کہ دنیا کی سب سے کائنات کی محبوب ترین ہستی جو ہے ان کی شان, ان کے خلاف جو اس طرح کی حرکتیں کی جائیں سوکیانہ اور ان کی شان پاک کے یا ان کی توہین کی جائے تو یہ ناقابل برداشت ہے. اس لیے اس وقت تمام مسلمان ممالک جو ہے OIC جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ سو نہ رہے, یہ اٹھنے کا مقام ہے. اور طیب اردگان جو ہے وہ جو پیغام دے رہا ہے وہ اس وقت امت مسلمہ کا لیڈر ہے. شاہ فیصل کے بعد یہ آدمی ہے جو اس وقت اٹھا ہے. کاش آج جنرل ضیاء الحق مرحوم جو ہے وہ زندہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ کس طرح پھر یہ ایکشن ہوتا ہے. سلطان عبدالحمید آف ٹرکی جو تھے انہوں نے کس طرح ایکشن لیا تھا. فرانس میں اس وقت ایک فلم بنی تھی اور انہوں نے ایکشن لیا اور فوری طور پہ فلم جو تھی روک دی گئی تھی. تو اس لیے اس وقت معاشی ایک جو ہے نا ان کو سیدھا کرنے کے لیے جو لوگ باز نہیں آتے, جو مجرم ہیں, ان کو سزا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. جب ان کو معاشی تکلیف ہوگی تو پھر یہ اس طرح کی حرکتوں سے بعد آ جائیں گے. اور اس وقت UNO کا بھی فرض ہے, پوری دنیا کا یہ فرض ہے کہ جو رسپیکٹیبل پر, اور اسلام وہ ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ عیسائیوں کے نبی ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں. یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام جن میں سے ہمیں 26 کے نام معلوم ہے, باقیوں کے نہیں ہیں. کسی نبی کی شان میں گستاخی جو ہے وہ اگر کوئی مسلمان کرے تو وہ اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب اللہ کے نبی جو ہیں, ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. کوئی لفظ ان کی شان کے خلاف ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہمارے عیسائی جو لوگ ہیں, جو کرسچنز ہیں, جو جوز ہیں, ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح ان کے پیغمبروں کی ہم عزت کرتے ہیں وہ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کریں. اور یہ جو جلوس نکالنے ہیں, میں سچی بات کروں, اس کا مسلمان ممالک میں فائدہ نہیں ہوگا. جلوس نکالنے ہیں تو یورپ کے مسلمان جو ہیں, جو امریکہ میں مسلمان ہیں, وہ جا کے ان کی ایمبیسیز کے سامنے احتجاج کریں اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ احتجاج کریں. توڑ پھوڑ بالکل نہیں کرنی. اس بات کو سمجھیں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو پرووکیٹ کریں اور آپ اپنی جو ہمارے ملک کی جو چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچائیں, امارات کو نقصان. یہ کام ہم نے نہیں کرنا. ہم نے پیغام دنیا کو دینا ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی ہر قیمت پہ حفاظت کریں گے, بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوں گے. اور میرا تو معاملہ آپ کو پتہ ہے, میں اپنی ساری زندگی اس کام پہ گزاری ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. بہت شکریہ. نعرہ لگاتے رہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.